ہندوستان کی پرامن فضا میں فرقہ پرستی کا زہر گھولنے کے لیے بھگوا تحریکوں کا کرائے کا ٹٹو نرسنگ آنند سرسوتی ساکن شمالی ہند غازی آباد تقریباً 2 سالوں سے آقائے نامدار احمد مختار شفیع المذنبین سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے پر پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں زبردست بے چینی کی لہر دوڑا کے رکھ دی ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے ہندوستان کے چپے چپے میں اس ملعون کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے، جس کی ایک جھلک آپ شہر حیدرآباد میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں غلامان مصطفیٰ کمیٹی نے اس ملعون کے خلاف مہدی پٹنم تا وجے نگر کالونی تک ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی اور مطالبہ کیا کہ اس گستاخ کو فی الفور پھانسی کی سزا دی جائے۔ اور اس احتجاجی ریلی میں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے صدر جناب سرفراز خان صاحب نے حکومت ہندوستان سے مخاطب ہوتے ہوئے 2 ٹوک بات کہی اور کہا کہ اس گستاخ کا فیصلہ اگر ایوانوں میں نہیں ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ میدانوں میں کریں گے۔ بہرحال اس ریلی کے اختتام پر غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے لیگل ایڈوائزر ہائی کورٹ ایڈوکیٹ جناب حبیب صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اس کے باوجود بھی ہندوستان میں اسلام پر اور پیغمبر اعظم کی عزت پر حملہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شمالی ہند غازی آباد کا رہنے والا مردود زمانہ نرسنگ آنند کے خلاف زبردست ریلی اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے اراکین اور شمع محمدی کے پروانوں میں غم و غصے کی لہر۔ اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور فیس بک اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکے پل پل باخبر۔ غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے زیر اہتمام آج مہدی پٹنم کالونی آندھرا بینک تک جو ہے احتجاجی ریلی نکالی گئی، اور یہ احتجاجی ریلی کا مقصد و منشا یہ ہے کہ کل جو ہے غازی آباد یوپی میں پھر سے ایک نئی نسل کا ایک حرامی کتے کا بچہ جو ہے گستاخ رسول پیدا ہوا، نرسنگ سور آنند، اور میں تو یہ کہوں گا نرسنگ پورک آنند، اور جو ہے اس سور کو ہندوستان کے کروڑوں مسلمان اور کروڑوں سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائی بھی اس کو لعنت بھیج رہے ہیں۔ آج جو ہے اس نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ آج سارے عالم اسلام میں جو ہے شدید برہمی اور شدید غم و غصہ ہے، اور ساری دنیا کے ممالک آج نریندر مودی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں اتنا بڑا گستاخ رسول وقفے سے کبھی نپور شرما کی شکل میں، تو کبھی جو ہے تسلیمہ نسرین کی شکل میں، اور کبھی جو ہے سلمان رشیدی کی شکل میں، اور آج جو ہے اس نے نرسنگ پورک آنند کہوں گا میں تو، یہ سور ہے، اور کس کی نسل ہے کیسی نسل ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہندوستان یہ جاننا چاہتا ہے نریندر مودی صاحب آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے ہوم منسٹر امت شاہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان سڑکوں پر نکلے ہیں اور جمہوری انداز سے نکلے ہیں۔ ہندوستان میں گاندھی جی نے جو ہمیں جمہوریت کا احتجاج سکھایا ہے، اس کے دائرے میں ہم ابھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر اس سور گستاخ رسول ملعون کو اگر تم گرفتار کرتے ہوئے سزا نہیں دو گے تو ہندوستان کے سڑکیں ہمارے خون سے رہیں گے۔ ہمارے خون سے ہندوستان کے سڑکوں کو رنگ دیں گے۔
30 करोड़ मुसलमान जब रोड पर निकलेंगे तो हिंदुस्तान में ना हुक्मरानी बाकी रहेगी, ना हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बाकी रहेगा। मैं मुसलमाना ने हैदराबाद की जानिब से अमित शाह से मुतालबा करता हूँ, तुम होश में आओ। तुम हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम के होम मिनिस्टर हैं और तुम्हारी हुक्मरानी में और तुम्हारी वजारत दाखिला में अगर ऐसे सुअर पैदा होते रहेंगे तो हिंदुस्तान पर बदनुमा दाग के मानिंद होगा। अरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाना, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अरे हिंदुस्तान में मुसलमान चमन के गुलाब का फूल है, हमारे बगैर हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमतों के निशान हैं और आज वक्फे वक्फे से गुस्ताख रसूल को पैदा कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि वो टखला है ना यूपी का, क्या नाम, योगी, हाँ योगी बोगी। अरे योगी, अगर तू इसे गिरफ्तार करता है तो हम ये समझेंगे तो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आज अगर इसको तुम खुला छोड़ते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर निकलेंगे और हिंदुस्तान तंग दामनी का शिकवा करेगा। मैं आखिर में हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला से एक ही आखिर में अपील करूंगा कि हमारा पड़ोसी जो मुल्क है सऊदी अरब, वहाँ से एक कानून को तुम अडॉप्ट करो जो इस्लामी कानून है और ऐसे गुस्ताखे रसूल और ऐसे रेपिस्ट, हिंदुस्तान में जो है रेपिस्ट का भी बड़ा चर्चा होता है, ना रेपिस्ट रहेगा ना गुस्ताखे रसूल रहेगा।